جی میں بھی کوئی بچہ تو نہیں سوسائٹی کے بارے میں بھی بیٹھ گئے. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام. صلوات بھیج دیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی،
حضرات چہردہ معصومین علیہم السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عشق علی کی پاکیزہ گھٹاؤں کی بارش سے ہمارے دلوں کی زمینوں کو بنجر نہیں ہونے دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں آنسوؤں کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ مجھے انتہائی اس بات کا احساس ہے کہ آپ جیسے عزاداروں کے بیچ ہمیں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، مگر کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ آج آپ سے رخصت چاہوں گا۔ گفتگو چند لمحے آپ سے رہے گی۔ شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں کہ ان کے لال کا ماتم ہے اور ان کے گھر کا غم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل چند باتیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عرض کی تھیں تاکہ نوجوانوں اور بچوں کی خدمت میں اس بات کی وضاحت ہو سکے کہ فرش عزا رسم نہیں ہے، ایمان ہے۔ مجلس حسین فقط جذبہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے لوح دل پر وہ باتیں لکھی، بی بی آپ کو توفیق دیں اور ہمیں بھی توفیق دیں۔ آج کی گفتگو ذرا نازک ہوگی، مگر میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان اور بالکل عام اردو میں گفتگو کروں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں، چونکہ جو زبان بولنے کے عادی ہیں، حالانکہ ہم کیا، ہماری زبان کیا، مگر پھر بھی کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ شہزادی توفیق دیں اور وہ مدد فرمائیں
تو ہم جیسے گونگے کو بولنا بھی آ جائے اور آپ کو تو سننا آتا ہی ہے. صلوات بھیجیں. ہم انتہائی شکر گزار ہیں. اس کے اہل نہیں تھے ہمارے بڑے بزرگ اور محترم جناب شاعر آل محمد موج لکھنوی صاحب نے میرے متعلق جو مصرے اور جو کلمات فرمائے. میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ ان کی محبت ہے. میں ان کے ان مصروں کو اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا تاکہ ہماری زندگی میں بیساکھی کا کام کریں اور ہمیں ترقی کے زینے طے کرنے میں روشنی دکھائیں اور مدد کریں. میں نے آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے. کمال یہ ہے کہ اس نے خواب بیان بھی کیا تو کسی کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں. پڑھے لکھوں سے مخاطب ہوں. کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں. کیا مطلب؟ توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں. بیان کیا تو قرآن میں. توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں. پچھلی کتابوں میں کیوں نہیں؟ شاید یہ سبب ہو کہ ان کتابوں کو واپس جانا ہے. لہٰذا جب کتابیں ہی چلی جائیں گی تو خواب کون پڑھے گا؟ اس کتاب میں خواب کا ذکر کرو کہ جس کتاب کو قیامت تک رہنا ہے. گویا اس کا مطلب یہ خواب جو اللہ بیان کر رہا ہے، یہ خواب کچھ اتنا اہم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام میری کتاب میں اس خواب کو پڑھے، سمجھے، غور کرے. چاہے گھوم گھوم کے پڑھے، چاہے جھوم جھوم کے پڑھے، چاہے ہل ہل کے پڑھے، چاہے مل مل کے پڑھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، چاہے بٹ بٹ کے پڑھے، چاہے رٹ رٹ کے پڑھے. صلوات بھیجے بابا علیکم. جناب چاہے جیسے پڑھے مگر اسے پڑھے. کمال ہے اللہ اپنی عظیم کتاب قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے تو خواب. ارے خواب تو خواب ہے. عالم اسلام سے پوچھئے، اپنی تو بات ہی نہ کیجئے. ہمیں شمار میں کون لاتا ہے سوائے اللہ کے؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. صلوات بھیجیں بابا بلند. اسلام سے بلا تفریق مذہب و ملت پوچھئے کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں زیر زبر بھی اضافی ہے؟ تو تمام عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کوئی شے کلام مجید میں اضافی نہیں ہے، فالتو کوئی شے نہیں ہے. جس کی ضرورت تھی وہی شے قرآن میں ہے. تو جس قرآن میں زیر زبر بھی اضافی نہ ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس قرآن میں اتنا بڑا خواب رکھا ہوا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اتنا بڑا خواب اس قرآن میں رکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں. ارے خواب تو خواب ہے. ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، دنیا خواب دیکھتی ہے. اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے، وہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتا ہے. تو خواب تو بھائی خواب ہے، ہر حال میں خواب ہے. ایسا کیا خواب ہے کہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ غور فرمائیے گا. اللہ کی کتاب کتاب حکمت ہے، غور کرنے کی بات ہے. ایسی کیا بات ہے کہ اللہ یہ خواب قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ بھائی خواب سب دیکھتے ہیں، اس کا ذکر نہیں. ایک خواب قرآن میں بیان ہو رہا ہے، وہ کہ آپ سمجھے نہیں. اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا. ہائے سبحان اللہ. فقرہ عرض کروں، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم،
جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، تو کھل کے کہیے، وضاحت کے ساتھ کہیے، کنائے میں گفتگو کیوں، اشارے میں گفتگو کیوں؟ خواب کس نے دیکھا، کس کے لیے دیکھا؟ کہ خواب دیکھا ابراہیم نے، کس کے لیے دیکھا؟ اسماعیل کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خواب دیکھا ابراہیم نے، کس کے لیے دیکھا؟ اسماعیل کے لیے۔ گویا نبی نے نبی کے لیے خواب دیکھا۔ تو اس خواب کی اتنی اہمیت کہ اللہ نے کہا اسے قرآن میں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں اس خواب کا رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے مگر قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا کام کرے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، صلوات بھیجیں تو عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہنے کو خواب ہے مگر قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا کام کرے گا۔ تو ایسا کیا خواب ہے؟ ایسا کون سا خواب ہے؟ کہ صاحب خواب دیکھا ابراہیم نے۔ کیا دیکھا؟ خواب کا خواب دیکھا، یاد خدا میں، عشق خدا میں، راہ خدا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا شب خون مار رہی ہے، کیا کہنے، گودیاں اجاڑ رہی ہے، مانگیں سونی کر رہی ہے، بستیوں کو ویرانہ کر رہے ہیں لوگ، شہروں کو جنگل کر رہے ہیں لوگ، آبادیوں کو ویرانے میں بدل رہے ہیں لوگ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا، تو کہتے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ خدا حسین کا واسطہ، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ ڈھا رہے ہیں ظلم، کہہ رہے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے۔ پریشانی ہے کہ گلے گلے شریعت میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، قرآن کو تعویذ بنا کے پہنے ہوئے بھی ہیں، ماتھے پر نشان سجدہ بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، مگر ایک ہاتھ میں تسبیح ایک ہاتھ میں گن۔ کہہ کیا رہے اسلام قربانی چاہتا ہے۔ قرآن کو تعویذ بنا کے پہننے والوں، اسی قرآن سے پوچھو فلسفہ قربانی کیا ہے۔ قرآن بتائے گا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے۔ خواب کیا دیکھا ابراہیم نے؟ خواب یہ دیکھا میں اللہ کی راہ میں، یاد خدا میں، عشق خدا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ابراہیم نے خواب کیا دیکھا، فلسفہ قربانی کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں اور داد چاہتا ہوں۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ کچھ سمجھے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ اور ہی نہیں فرما رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نہیں دیکھا کہ پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ گویا فلسفہ قربانی بتا دیا۔ دوسروں کی گودیاں اجاڑنا قربانی نہیں، دہشت گردی ہے۔ اپنی قربانی پیش کرنا اسلام کی راہ میں قربانی ہے۔ اپنی قربانی، اسلام کہتا ہے قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنی قربانی پیش کر کے سماج کو بچا لو، یہ ہے قربانی۔ مظلوموں کو بچا لو، یہ ہے قربانی۔ بے کسوں کو بچا لو، یہ ہے قربانی۔ مظلوموں کو مار دو، یہ ظلم ہے، قربانی نہیں۔ ابراہیم نے بتایا کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ اپنی اولاد پیش کرو تو قربانی، دوسروں کی اولادوں کو قتل کرنا یہ کہاں سے قربانی ہے؟ اسلام قربانی چاہتا ہے۔ کمال فقرہ کہنے جا رہا ہوں، حسین کی قربانی کے بعد بھی اسلام کو قربانی کی ضرورت۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، کیا سنا میرے محترم مجمع نے؟ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات۔ محسوس کیجئے
بہت خوب. پھر حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ حسین کا گلا بھی کٹ جائے اور اسلام کو پھر بھی ضرورت ہے قربانی. ہائے ہائے ہائے، اسلام کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے. دے چکے. ہمیں زندہ رہنا ہے تو اسلام کے نام پر قربان ہو. ہر کربلا کی ہماری زندگی کی ضرورت کا نام ہے. بے شک. اسلام کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے. خواب دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، دے چکے ہو. میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں. بے شک. آئے، بیٹے کو بلایا، میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے دل کے چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری روح. اسماعیل، ہاں بتاؤ بابا. کا ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ کہ اللہ کی راہ میں، یاد خدا میں، عشق خدا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں ممبر پر آ کے صلوات پر محمد وال محمد صلوات. ایک اور صلوات. میں ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہی یہ کہتا، ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہی ہم یہ کہتے، صاحب آج ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ڈیلس کے لوگ ایک بلندی پر گئے اور وہاں سے کود گئے. وہ تو خودکشی ہو گئی، حرام. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ مولانا مجلس تمام کیجئے، ہم ایسے ہی کریں گے جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے. آپ ذرا سا بھی فرق نہیں پائیے گا. اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو ہم کودیں گے. ان کا صاحب یہ کون کہے گا؟ کوئی دیوانہ ہے، کوئی احمق ہے، کوئی پاگل ہے. کیوں؟ ان کا صاحب خواب ہے. پھر آپ کریں گے کیا؟ کہ ہم تو جیسے ہی مجلس تمام ہوگی گھر جائیں گے، صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، نیکیاں کریں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ خواب ہے آپ کا ڈراؤنا. ذرا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. خواب ہے آپ کا ڈراؤنا. خواب یہ بتا رہا ہے کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے. ہم صدقہ دیں گے تاکہ بلا ٹل جائے. کیوں؟ کہ سرکار نے فرمایا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس کا مطلب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو صدقہ دیتا ہے تاکہ آنے والی بلا ٹلے. ابراہیم نے خواب دیکھا ذبح کر رہا ہوں، اس سے بھیانک خواب ہو سکتا ہے؟ ڈریے نہیں، بولیے. اس سے ڈراؤنا خواب ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب اسماعیل کو سنا رہے ہیں تو فطرتاً جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو، بابا میرا صدقہ اتارو، بابا میری طرف سے نیکیاں کرو، خیرات دو. لگتا ہے کوئی بلا آنے والی ہے. مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا. جیسے ہی خواب سنا، اسماعیل نے باپ کے چہرے کو دیکھا، تبسم کر کے کہا، بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں نتیجہ تو عبث کرنے جا رہا ہوں. بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اسماعیل آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ کو ہوا کیا ہے؟ خواب کی بنیاد پر گلا کٹوائیے گا، خواب کی بنیاد پر جان دیجیے گا، خواب کی بنیاد پر زندگی قربان کیجیے گا، خواب کی بنیاد پر سر دیجیے گا. عجب نہیں اسماعیل آواز دے، تجھے کیا خبر؟ ارے یہ خواب امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب ہے. میرے محترم مجمع نے ابھی غور نہیں کیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ خواب امت کا خواب نہیں ہے، یہ ہے نبوت کا خواب. مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے. سبحان اللہ. امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے. مطلب یہ ہے خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں. امت سوئے تو کھوئے. واہ واہ سبحان اللہ. نبی سوئے جب بھی جاگے. قبلہ بات کیا ہے؟ عقیدہ امامیہ کیا ہے؟ امت سوئے نبوت جاگے، کھوئے. جناب
اب یہ تو جو زبان کے جاننے والے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے سویا مویا برابر، اسی لیے کہا جاتا ہے. تو امت سوئے نبی سوئے تو جاگے. نبی کے لیے لازمی ہے کہ جس طرح وہ جاگتے میں بیدار ہو ایسے ہی سوتے میں بیدار ہو. اگر دلیل مل جائے تو ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا. نبی کے لیے یہ ضروری ہے، خاصہ نبوت ہے یہ، کہ جیسے وہ جاگتے میں بیدار رہے ویسے ہی سوتے میں بیدار رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے اس کی امت پر گواہ. ہر نبی کو بنایا ہے اس کی امت پر گواہ، اور گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری. بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو گواہی دیجئے، نہیں دیکھا تو گواہی نہیں دے سکتے. تو گواہی کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری، اور ہر نبی کو بنایا امت پر گواہ. اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی امت کی طرح سوتا ہے تو اتنی ہی دیر کی گواہی دے پائے گا جتنی دیر جاگے. پھر امت بھی اتنی شاطر ہے کہ ہر گناہ کرنے کے لیے سوچے گی، انتظار کرے گی نبی سوئے تو گلا کاٹیں، نبی سوئے تو جیب کاٹیں، نبی سوئے تو دین میں تبدیلی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی امت کی طرح سوئے، عقیدہ پہچان لیجئے ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح وہ جاگتے میں بیدار ہو ایسے ہی سوتے میں بیدار ہو. یاد رکھیے گا تاریخ میں اکثر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. اب میں چاہتا ہوں دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے. نبوت کا دعویٰ ہمارا سونا جاگنا ہے، امامت کی دلیل ہمارا سونا جاگنا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح خریداری سوتے میں نہیں ہوتی، جاگتے میں ہوتی ہے. علی شب ہجرت سوئیں گے، مرضی خدا خرید لیں گے. سو کے مرضیاں خریدیں گے، جاگ کے نہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے. اللہ اکبر. آپ آج سوئیے گا اور آپ میں سے کوئی ایک پورا ڈائلس خرید لے خواب میں، اور صبح خالی کروانے پہنچ جائیے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ خود کہاں ہوں گے، بڑے گھر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر خواب میں کچھ خریدیں تو وہ خریدنا نہیں ہوا. کیوں؟ ہم سوئے تو کھوئے. لیکن اگر وہ خرید لیں تو قرآنی دستاویز، قرآنی دستاویز وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. تو دعویٰ کیا نبوت نے، دلیل دی امامت نے. اب آئیے اسماعیل سے کہتے ہیں میرے سرکار اسماعیل، نوجوان خصوصی توجہ کریں، بات نازک کہنے جا رہا ہوں شاید اپنی حیثیت کے مطابق. خواب تو خواب ہے، گلا نہ کٹوائیے میرے سرکار. ارے خواب ہی تو ہے، کوئی فرشتہ اترا، کوئی آیت اتری، کوئی وحی آئی، خواب دیکھا ہے، گلا نہ کٹوائیے. ارے سو رہے تھے، سوتے میں خواب دیکھا تو اب اس کا کیا؟ اسماعیل نے کہا خبردار، نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، نبی کے دماغ پہ کبھی شک نہ کرنا. ہائے ہائے، نبی سو بھی رہا ہو تو اس کے دماغ پر شک نہ کرنا. کیا عالم اسلام سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابراہیم بڑے نبی ہیں یا ہمارے سرکار؟ ہائے 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 ہائے، جو نبی چھوٹا ہے اس کے دماغ پر سوتے میں بھی شک نہیں.
جس کا کلمہ پڑھ کے ابراہیم نبی ہوئے ہیں، اگر کوئی اس محمد کے دماغ پر شک کرے، نعرہ حیدری! اچھا، اب خواب دیکھ لیا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں قربانی ہے کیا؟ ایک نازک منزل سے گزرنا ہے اگر آپ کی توجہ برقرار رہی۔ خواب دیکھ لیا میرے سرکار نے، آئیے بات بڑی عجیب ہے، پوچھتے ہیں عالم اسلام سے، بتائیے حضور، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، اگر 73 ہو چکے ہیں تو سب بتائیں، اگر 73 ہو چکے ہیں سب، کیا یہ بتائیے یہ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا کوئی تحفہ ہے آپ کے پاس؟ بتائیے، شرمائیے نہیں، آپ ہی بتائیے، کہا ہے؟ اچھا، آپ پر شریعت ابراہیمی تو ہے نہیں، آپ پر ہے شریعت محمد، تو خواب ابراہیم کا تحفہ آپ کے پاس؟ جی انہوں نے کہا ایسا تحفہ ہے کہ ماننا ہی ماننا ہے۔ کیوں؟ کا بڑا اہم تحفہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا تحفہ ہے کہ نہ مانے تو حج نہ ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ، ایسا تحفہ ہے نہ مانے تو حج نہ ہو۔ ارے ایسا کون سا تحفہ ہے کہ اسے نہ ماننے سے حج نہ ہو؟ کہ وہی کیا کار قربانی، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے مکے، کعبے کا ساتھ نہیں 70,000 دفعہ طواف کر لیا، 10,000 کا دمبا دیوانی کیا، حج خطرے میں پڑ گیا۔ میں سرکار غلط عرض کر رہا ہوں؟ یہی تو ہے، صحیح بات، خطرے میں پڑ گیا آج۔ کہ یہ قربانی ہے کس کا تحفہ؟ کہ یہ ہے خواب ابراہیم کا، میری طرف دیکھیے، خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ، ایسا تحفہ کہ اگر اسے نہ مانے تو حج خطرے میں پڑ جائے۔ یہ تحفہ دیا ہوا کس کا ہے؟ کہ خواب ابراہیم کا، تو اسے یاد رکھو گے کہاں؟ کلیجے سے لگا کے رکھیں گے، دل میں بسا کے رکھیں گے، ذہن کے نہا خانوں میں سجا کے رکھیں گے، ہم کبھی اس خواب کو بھولیں گے نہیں، اس تحفے کو اپنے سے جدا نہ کریں گے۔ یہ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے تو کلیجے سے لگا کے رکھیں گے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ کھڑے ہیں ابراہیم اور یہ کھڑے ہیں ابراہیم کے بھی نبی محمد۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، ابراہیم کے خواب کا تحفہ تو تمہیں یاد رہ گیا، محمد نے بیداری میں کہا تھا من کنت مولا فہذا۔ سنیے گا، خواب کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے، سرکار نے بیداری میں کہا تھا، دیکھیں میری طرف، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا اس کا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھیا جب آپ نے اسے مانا تو اسے کیوں نہیں مانا؟ خدائے حسین کا واسطہ، اگر بازوؤں پر نمک دسترخوان خدیجہ کا قرض ہو تو حق کی گواہی کی منزل ہے، ہاتھوں کو اٹھا دیجیے گا، پوری تاریخ کو نچوڑ کے ایک فقرے میں نظر کرنے جا رہا ہوں۔ بتاؤ تو ذرا میاں بھیا، جب تم نے اسے مانا تو اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے ماننے کے لیے
اسے کوئی بھی مان سکتا ہے مگر اسے چوٹ لگا دیا. مگر انہیں درد کہاں ہوتا ہے. یہی صلوات بھیجے والا ایک اور صلوات بھیجے اور دیگر صلوات. کیا بات ہے. بے شک اسے مانیں گے اسے نہیں مانیں گے. اسے کیوں کا سب بڑی اہم چیز ہے. کیا ہے کہا اگر اسے نہ مانا حج ہی نہ ہوگا. اچھا تو اس کا مطلب یہ بہت اہم ہے. کہ یہ اتنا اہم ہے. دیکھیے میری طرف آئے کس منزل پہ آ گیا. یہ اتنا اہم ہے. اللہ نے حج کے لیے یہ نہیں کہا کہ پیسے نہ ہو قرضہ لے کے آنا. اللہ نے کہ پیسے نہ ہو حرام ہے. قرض لے کے آنا. قرض میں تو حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم مستطیع ہو جاؤ, جب شریعت محمدی تم پر حج کا وجوب ثابت کر دے تب تم حج کے لیے آؤ. قرض لے کے نہ آنا. حج کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ قرض لے کے آؤ. نو کریڈٹ کارڈ. مگر قربانی کا فلسفہ بتاؤں. قربانی کے لیے وہی شریعت کہتی ہے پیسے نہ ہو قرض لے کے قربانی کرو, اللہ ادا کرے گا. یہ تو صحیح میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہاں تو ہم سے زیادہ جاننے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. حج کے لیے حکم نہیں ہے کہ پیسہ قرض لے کے آئیے. قربانی کے لیے حکم ہے کہ پیسے نہ ہو قرض لے کے قربانی کریں. اللہ ادا کرے گا. اللہ ادا کرے گا. دلوں کے دروازے کھولیے در حسین پر سر کو جھکائیے. دو ہی چیزوں کے لیے تو قرض کا حکم دیا گیا, یا قربانی کے لیے یا زیارت کربلا کے لیے. زیارت کربلا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام پیسے نہ ہو قرض لے کے آ جا, میرے جد کا ظاہر بن جا, میں وعدہ کرتا ہوں ادا کروں گا. آپ نے دیکھا. اب ایک بات اور سن لیجیے. حج کے لیے نہیں کہا کہ قرض لے کے آؤ. قربانی کے لیے کہا. ضرور ہے. قربانی کے لیے کہا. کیا کہا؟ قرض. قربانی اللہ ادا کرے. ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے اوپر حج واجب نہیں ہے, مگر مسلمان تو ہیں ہم بھی. اللہ کا عشق تو ہمارے دل میں بھی ہے. آپ بھی چاہتے ہوں گے, ہم سے زیادہ چاہتے ہوں گے. تو آپ کا بھی دل ہے تو جس سے محبت ہے اظہار محبت کو کہے گا دل. تو اللہ کو ہم بھی چاہتے ہیں, اللہ کو آپ بھی چاہتے ہیں. پیسے ہیں نہیں, محبت ہے. پیسے ہیں نہیں, محبت ہے. اب آ گیا موسم حج. اب دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے, تو کیا خدا نخواستہ ہم مسلمان نہیں ہیں جو تڑپتے نہیں؟ تڑپ تو ہمارے دل میں بھی, آپ کے دل میں. جا نہیں سکتے وہاں, پیسے ہی نہیں. اب اس تڑپ کا کیا کریں, اس عشق کا کیا کریں, اس محبت کا کیا کریں؟ چلیے وہاں نہیں جا سکتے تو کسی میدان میں چلتے ہیں, کوئی خالی جگہ ہو تو وہیں پر کوئی چادر وادر گھیر کے ہم اسی کو کعبہ بنا لیتے ہیں, طواف کر لیتے ہیں. بہت واہ 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 واہ. ارے دھرتی تو سب اسی کی بنائی ہوئی ہے, دل تو ہمارا تڑپ رہا ہے کعبے جانے کے لیے,
نہیں جا سکتے، ہم پر واجب نہیں ہے، مگر دل کہہ رہا ہے طواف خانہ خدا کر، تو یہیں پر کچھ گھیر گھار لیں اور طواف کر لیں۔ شریعت نے کہا نہیں، اگر حج کرنا ہے تو کعبے آنا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، اگر حج کرنا ہے جہاں ہو وہاں کعبہ نہیں بنا سکتے۔ واہ 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 واہ، جہاں ہو ہاں یہاں آنا ہوگا۔ سبحان اللہ، کعبہ تو بنا نہیں سکتے، مولود کعبہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بڑی کوششیں ہوئی ہیں کسی اور کو بھی کعبے میں پیدا کروایا جائے۔ ارے یہ سعادت تمہاری نسلوں میں کسی کو نہ ملی کہ کوئی مسجد میں پیدا ہو، وہ تو کعبہ ہے۔ اگر حج کرنا ہے تو کعبے جانا ہوگا۔ بے شک بے شک، آپ جہاں ہیں وہاں کعبہ نہیں بنا سکتے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ قربانی کرنی ہے تو مکے آنا ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے دنیا کے کسی کونے میں رہو، موسم قربانی آئے قربانی کرو۔ اس کا مطلب مسلمان کہیں بھی رہے، قربانی کا موسم آئے گا تو قربانی کرے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مسلمان کہیں بھی رہے، موسم قربانی آئے گا تو قربانی کرے گا۔ یہ قربانی ہے کس کی یادگار؟ کا ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار، مینا کی یادگار، کعبے کی یادگار۔ یاد رہے وہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا، وہ ہے خواب، یہ ہے تعبیر۔ بولیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا، وہ ہے خواب، یہ ہے تعبیر، وہ ہے جسم، یہ ہے جان، وہ ہے پیکر، یہ ہے روح، وہ ہے سر، یہ ہے تاج۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ، وہ ہے سر، یہ ہے تاج۔ اب وہاں کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے کسی کونے میں رہے، موسم قربانی آئے تو قربانی ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خواب کی یادگار ہے، خواب کی یادگار ہے تو وہ خواب یہ ہے تعبیر۔ تو پھر سن لو، جس طرح مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، موسم قربانی آئے گا تو قربانی کرے گا، اسی طرح عزادار دنیا کے کسی کونے میں ہو، محرم آئے گا تو ماتم کرے گا۔ بہت خوب کہا۔ موسم ذوالحجہ جائے گا تو قربانی ہوگی، اسی طرح محرم آئے گا تو ماتم کریں گے۔ تم خواب نہیں بھول پا رہے ہو، ہم تعبیر کیسے بھول جائیں؟
اور فرمایا دنیا کے کسی کونے میں بھی عزادار رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے محرم آئے اور ماتم نہ کرے؟ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، ہاتھ باندھ دو، بازو قلم کر دو، تو کیا خالی ہاتھوں سے ماتم تھوڑی ہوتا ہے؟ آگ پر ہوتا ہے نا جی، میں بتا رہا ہوں، رعایتیں ملاحظہ فرمائیے، خالی ہاتھوں سے ماتم تھوڑی ہوتا ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو پلکیں جھپکتی ہیں، یہ پلکیں جھپکتی تھوڑی ہیں، ماتم کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب کہا۔ یاد حسین پر دل دھڑکتا ہے، یہ دھڑکنے کیا ہے؟ ماتم ہے، ماتم کر رہا ہے۔ ہاں، بس بات صرف اتنی ہے، جیسا دل ویسا ماتم۔ جیسا دل ویسا ماتم، دل اچھا ہے تو شبیر کا ماتم، دل گندا ہے تو تقدیر کا ماتم۔ دل اگر دل ہے تو شبیر کا ماتم، اللہ اکبر۔ ورنہ تقدیر کا ماتم۔ اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ماتم قربانی کہیں بھی رہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کو قربانی کرنی ہے۔ ہاں، پیسہ نہ ہو قرض لے لیجیے، ہائے ہائے ہائے، مگر قربانی کیجیے۔ بات تو اب کہنے جا رہا ہوں بھائی جان، بات اب کہہ رہا ہوں، مولا یہ تو میں نے تمہید کے زینے طے کی ہیں، بات اب کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت ہے، محترم۔ بہت خوبصورت۔ آئیے چلتے ہیں مکے، اور ضروری تھوڑی ہے کہ پیروں سے چل کے چلیں، دل کی دھڑکنیں بھی قریب کرتی ہیں۔ یاد آئے تو صحیح، چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ابراہیم، دل کی آنکھوں سے دیکھیے ضرور نظر آئیں گے، ورنہ تو لوگ چہرے پہ آنکھیں رکھ کے قرآن میں علی کو نہیں دیکھ پاتے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھیے، یہ ہے ابراہیم۔ آئیے چلتے ہیں ہم سب مل کے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل خدا، کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں دیکھا تو ہے، کیا خواب دیکھا ہے سرکار؟ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو سرکار جو خواب دیکھا ہے کیا ایسا کریں گے آپ؟ جو خواب دیکھا ہے کیا ایسا کریں گے؟ ان کا بے شک نبی ہوں، صحابی تھوڑی ہوں جو بھاگ جاؤں۔ کیا بولا؟ دیکھا ہے، بول کے بولا۔ اچھا گویا آپ اپنے بچے کو ذبح کریں گے، قربانی کہتے کسے ہیں؟ اب صرف ہنس کے نہ ٹالیے گا، کہوں کی گونج میں مفہوم کی نزاکت پامال نہ ہو جائے، توجہ رکھیے گا۔ اے سرکار ابراہیم، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے، ہاں کریں گے عمل، یعنی بچے کو آپ ذبح کریں گے، بے شک اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کو منع کریں، مگر گزارش تو کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں۔ کا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں عرض کروں گا ابراہیم اگر ذبح کرنا ہے اسماعیل کو بتائیے نہیں، کم سن ہے، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے،
چپکے سے لیجئے، مینا میں لے جائیے، لٹا لیے، ایک دم سے چھری نکالیے، چلا دیجیے۔ نہیں بتائیے نہیں اسماعیل کو، کم سن ہے، ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، چپکے سے لے جائیے، لٹائیے، چھری چلائیے۔ ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے۔ کیا سنا میرے محترم مجمع نے؟ اللہ کی راہ میں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے۔ مطلب بتاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں، قربانی اختیار ہے، قربانی مجبوری نہیں، قربانی اختیار ہے، قربانی نہ جاننا نہیں، قربانی جاننا ہے، قربانی بے خبری نہیں، قربانی باخبر ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شرط قربانی ہے ہی یہی کہ جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان کر رہا ہے بول دیجئے، میں بہت نازک مفہوم نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی راہ میں شرط قربانی ہی ہے کہ جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو چھری چلوا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو لے جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو۔ دونوں میں انجان کوئی نہ ہو، اسے معلوم ہو گلا کٹانا ہے، اسے معلوم ہو چھری چلانا ہے، اسے معلوم ہو کہ جان دینی ہے، اسے معلوم ہو کہ نذرانہ پیش کرنا ہے، دونوں میں انجان کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ قربانی مجبوری نہیں، قربانی ہے اختیار۔ شرط قربانی یہ ہے دونوں میں کوئی لا علم نہ ہو، دونوں جانتے ہو۔ کیوں؟ قربانی مجبوری نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ دعویٰ کرتی ہے نبوت، دلیل دیتی ہے امامت۔ نبوت کا دعویٰ میں نام ہے، قربانی دھوکہ نہیں۔ امامت کی دلیل کربلا میں، قربانی دھوکہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر اپنے کو خود سے گرا دے، بولیے تو میں کیا دے رہا ہوں؟ آپ کی پلکیں بھی اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ ہے۔ دنیا یہی کہے گی کہ اتنے سے بچے کو کیا معلوم تھا کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے۔ لیکن اگر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا ابراہیم بھی جانتا ہے، کربلا کا اسماعیل بھی جانتا ہے۔ سمجھ گئے کربلا کیا ہے؟ کربلا دھوکہ نہیں ہے، اختیار ہے کربلا، مجبوری نہیں ہے۔ دوسری دلیل دوں؟ دیکھیے میری طرف، داد چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اگر صبح سے لے کے ظہر تک حسین ایک ایک ناصر کو بلا کے کہیں سعید اب تم جاؤ، حبیب اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، تو قربانی دھوکہ۔ لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑا کے کہے حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں، قربانی اختیار ہے۔ تیسری دلیل ایسی دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور لوح دل پر رقم ہوگی۔ اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں قربانی دھوکہ، اگر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دیں اختیار۔ فقرہ جی کر رہا ہے کہ میں فقرہ کہہ دوں، قبلہ فقرہ آپ کے لیے۔ اللہ رے 6 مہینے کے سن میں اصغر کی بالغ نظری،
کہ قیامت تک آنے والے ہر الزام سے اپنے معصوم باپ کو بچا لیا. ہر الزام سے بچا. تو اگر اصغر گہوارے سے اپنے کو گرائیں تو قربانی. اگر حسین ایک ایک ناصر سے کہیں اب تم جاؤ، اور اگر ہر ناصر آ کے گر گرائے. دلیل سنیے. اگر حسین انصار کے پیروں میں زنجیر ڈال کے کہے خبردار اگر مجھے اکیلا چھوڑ کے گئے تو قربانی دھوکا، لیکن اگر چراغ خیمہ بجھا کے کہیں بیعتیں اٹھا لی جسے جانا ہو چلا جائے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس ہیں وہ مجبوری میں نہیں ہیں، کسی دباؤ میں نہیں ہیں. ایسا نہ سمجھنا یہ اختیار کی منزل ہے. اب سمجھ گئے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ آخری بات میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہ بات عرض کروں گا اور اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ آل محمد نے جو مذہب دیا ہے اس مذہب میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے. آئے میری طرف دیکھیے گا، جن کی پلکیں نم ہوئی ہیں بیوی کا رومال ان کی آنکھوں سے قریب ہو، لیکن اگر گریا آپ کا شرف ہے تو مسکرانا بھی آپ ہی کا حق ہے. بس ایک بات سنیے اور اس کے بعد تعمیل حکم چند بند عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں شاید میری حیثیت سے بڑی بات ہو. آئے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بابا ٹھیک ہے اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حجرے میں گئے، چھری اٹھائی، جھولا لیا، چھری رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، آگے بڑھے، بازو پکڑا، اسماعیل کو لے کے نکلے. کہاں جا رہے ہیں؟ قربانی کے لیے. کدھر جا رہے ہیں؟ مینا کی طرف. یہ چلے جا رہے ہیں باپ بیٹے، سلام ہو دونوں کے عشق پر. فلسفہ عشق بتاؤں عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق اسے کہتے ہیں جہاں اولاد کی محبت بھی قربان ہو جائے. ابراہیم کو اللہ سے عشق تھا، بیٹے سے محبت تھی. عشق نے جب چاہا تو محبت کو قربان کرنے چلے. مگر ذرا تاریخ کے جھروکوں سے روزن سے دیکھیے تو صحیح، یہ دونوں مینا کی طرف جا رہے ہیں. ان میں کسی کے پیروں میں کپ کپی تو نہیں ہے، تھر تھری تو نہیں ہے، راشا تو نہیں ہے، جبین پا عرق تو نہیں ہے. محترم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ذرا صاحب یہ تو عجیب لوگ ہیں، باپ بیٹے یہ کس دل کے ہیں. یہ تو جیسے جیسے مینا سے قریب ہو رہے ہیں ویسے ہی ویسے ان کے پیروں کا استقلال بڑھ رہا ہے. تمام علماء نے بھی اتفاق یہ لکھا ہے کہ تمام نبیوں میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. ایک امتحان سے نکلے خود ہی دعا کرنے لگے معبود ایک امتحان اور ایک امتحان اور ایک امتحان اور. علماء کہتے ہیں ابراہیم پے در پے امتحان اس لیے دینا چاہتے تھے کہ ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں. ذرا بولیے گا، میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں. شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم ہی تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لایا. میں نے فقرہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہا تھا اگر بات واضح ہوئی ہو تو ذرا صلوات پڑھ دیں تو اگلی بات
ابراہیم تو کبھی گھبرائے نہیں. ایک امتحان سے نکلے معبود، ایک امتحان اور اس سے نکلے، ایک امتحان اور اس سے نکلے، ایک امتحان اور. پے در پے امتحان دینے کی تمنا رکھنے والا ابراہیم آج امتحان دینے کے لیے مینا میں آ گیا. بیٹے کو لٹایا، جھولے سے چھری نکالی. میری طرف دیکھیے گا، یہ ہے اسماعیل کا گلا، یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری. یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق. چھری بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، شاید یہاں تک پہنچی تھی کہ اتنے میں ہاتھ کانپے. چھری رکھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی. علماء کہتے ہیں ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا جیسے استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا کہ ابراہیم اللہ سے کہنا چاہتے ہو معبود بس، معبود بس، معبود بس. آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس. یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس. کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس. حسین کے علاوہ کوئی اور ہو تو بتائیے. حسین کہہ رہے ہیں اور معبود کہہ رہا ہے بس. اور بس معبود اور نہیں. حسین نہیں، اب نہیں. 18 برس کا جیگر تو دے چکے ہیں، اب نہیں. اور نہیں، 32 برس کے بازو تو دے چکے. اور نہیں 6 مہینے کا گڑا تو دے چکے ہیں. اب نہیں، تیروں پر تیر کھا چکے. بس حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے. بس حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے. بس حسین بس. عجیب مصرع کہا ہے، ارے ہم تم کو آزما چکے. ہائے غریب. اس مصرے کو سمجھ جائیں تو قبر تک روتے ہوئے جائیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو آزما چکے. بس حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں. میں فرمائش پوری کرنا چاہتا تھا مگر کیا بتاؤں. جب حسین کی دکھیا ماں پسلیوں کو سنبھالے ہوئے آ جائے تو میں کیا کروں. آنسو رومال زہرا دیکھ کے آنکھوں میں رکتے کہاں ہیں. واہ غربتہ. بچوں تم بھی رونے کی عادت ڈالو. تم بھی رونے رویا کرو. جانتے ہو کیوں؟ کربلا میں فقط بڑے نہیں مارے گئے، 6 مہینے کا اصغر بھی مارا گیا. اور جانتے ہو کتنے بڑے تیر سے مارا گیا اصغر؟ بیان نہیں کر سکتے. کبھی چھوٹے شہزادے کی شہادت پڑھوں گا، وہ توفیق دے تو بیان کر دوں گا. تیروں پر تیر کھا چکے. بس حسین بس. زخموں پر زخم پا چکے. بس حسین بس. لاشوں پر لاش اٹھا چکے. بس حسین بس.
ہم تم کو آزما چکے. بس ہے حسین بس, سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو. سجاد کے لیے علیزہ خانے میں گئے, تابوت رکھا تھا, اس پر کچھ زنجیریں پڑی. ہائے میرا بیمار ایمان, آواز قدرت کا آنا تھا. پیاسے نے ذوالفقار کو روکا, لہو کو پوچھا, نیام میں رکھا, قیامت ہوئی, فوجیں سمٹی. راوی کہتا ایک شقی آگے بڑھا, ایک نیزہ حسین کے پہلو پہ مارا, دوسرا نیزہ اس پہلو پہ, خنجر چلا, سینے میں اترا, تیر آیا, ماتھے پہ لگا, زہرا کا لال پشت پڑا. روئیے گا, رونے میں تکلف نہ کیجیے گا, لیکن مجھے توفیق مصائب دے دے کہ میں عرض کر سکوں. سوگوارو ہائے غربت حسین, ہائے غریبی حسین, ہائے حسین کی تنہائی, ہائے حسین کی بے کسی. یہ پہلوؤں میں خنجر, پہلوؤں میں خنجر, یہ نیزہ, یہ تیر, یہ پتھر. ذرا دیکھ لیجیے, میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں. مقتل بتاتا ہے کہ حسین سے جب پشت فرس پر سنبھلا نہ گیا تو ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی حسین نے. ہائے زہرا کا لال, یہ گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی اور آہستہ آہستہ کہنے لگے, اماں 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 زہرا, حسین گر رہا ہے اماں, آ جاؤ اماں. ایک دکھیا کی آواز گونجی, آ جا میرے لال, آ جا میرے حسین. خوب روئے, خوب تڑپے, خوب پرسا دیا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یا امام زمان, آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے جد کی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں. آقا میری خطاؤں کو معاف کر دینا, ایسے توفیق عطا کرو پڑھنے کی کہ در و دیوار روئیں حسین کے ذکر. آقا مجلس میں آپ آئے ہیں, غلاموں کا پرسہ قبول کرے میرے آقا. کب آئیے گا پردے سے آقا, کب تک زہرا کی پسلیوں میں درد ہوتا رہے گا, کب تک اکبر کے جگر کے زخم سے خون بہتا رہے گا. آ جاؤ میرے مولا. آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے دعا کیجئے, آقا تشریف لائیں. بس ایک روایت سنیے, مجلس کو تمام کروں. قبلہ یہ روایت بہت کم پڑھتا ہوں میں, اس لیے کم پڑھتا ہوں کہ مجلس میں کمزور دل کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ جائے. مگر میں آپ کو اہل سمجھتا ہوں, اس لیے پڑھ رہا ہوں. بازو کھلے ہیں تو خالی روئیے گا نہیں, ماتم بھی کیجیے گا. فطرت بشر ہے کہ جب کسی بڑی مشکل میں آتا ہے تو اسے بلاتا ہے جس پر پورا بھروسہ ہو. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو اسے بلاتا ہے جس پر پورا بھروسہ ہو. راوی کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے گرے, شبر کو خنجر لے کے بڑھا, میں نے دیکھا شبر ملعون نے حسین کے گلے پر 13 وار کیے. ہائے پیاسا حسین, کہاں سوکھا گلا. کہتا ہے میں نے دیکھا 13 وار
کیے. راوی کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو میں نے دیکھا شمر جب جب خنجر چلاتا تھا حسین کے لب ہلتے تھے. میں سمجھا شاید حسین کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں. میں قریب گیا, میں نے کان لگائے تو میرا دل ہل گیا. میں نے دیکھا جب وہ خنجر چلتا تھا تو حسین کسی کو بلاتے تھے. کلیجے کو تھامو عزادارو, حسین کسی کو بلاتے تھے. راوی کہتا ہے میں نے غور سے سنا جب پہلی بار خنجر چلا حسین نے جواب دیکھا نانا. جب خنجر دوبارہ چلا حسین نے کہا بابا. جب خنجر تیسری بار چلا حسین نے کہا اماں. راوی کہتا ہے اس کے بعد جتنی بار خنجر چلا حسین کہتے تھے عباس 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 آ جاؤ عباس. حسین قتل ہو رہا ہے عباس. زنجیریں ہیں در ہے تازی
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شام دا سفر سجاد لئیے مشکل 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 اکبر پیرادہ قادر اکبر پیرادہ قادر عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل خدائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی او یا ضعیف یکدم او یا ضعیف یکدم سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل خدائے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی او یا ضعیف یکدم او یا ضعیف یکدم آزاراں دا سر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ گئی سکینہ
کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی اس دی لگی نظر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ میں شام گئی سکینہ پوری گود میری خالی پوری گود میری خالی اس دی لگی نظر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر 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 سجاد نہیں مشکل اصغر دا کرتا پیرن میری لہد وچ رکھا دے احسان کر کا پردہ عابد شام کا دے تیرے بات آنا چاہے تیرے بات آنا چاہے میری قبر تیش سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل اکبر پھرا دا قاتل اکبر پھرا دا قاتل عابد ہم سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل اصغر دا کرتا پیرن میری لہج وچ رکھا دے احسان کر کا پردہ عابد شام کا دے تیرے بات آنا چاہے تیرے بات آنا چاہے تیری قبر تیش سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر سجاد نہیں مشکل اس شام دے شہر وچ شبیل رل گئیاں ہر بار ویکھ پیرن تیری موت بھول گئیاں ایمان مرنا چاہے ایمان مرنا چاہے زینب تمہیں فکر سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر